اس سے پہلے ہم نے جو پڑھا تھا، جو ٹرمز پڑھی ہیں، جو کچھ عربی کے بارے میں جو قواعد پڑھے ہیں، ان میں سے ایک قاعدہ مضاف اور مضاف الیہ کا تھا، اور ابھی تک یہ قاعدہ جو ہے، یہ رول، یہ کچھ لوگوں کو کنفیوز کر رہا ہے، تو اسی لیے یہی وجہ ہے کہ میں اس پہ تھوڑا زیادہ زور دے رہا ہوں اور اس سے زیادہ ٹائم دے رہا ہوں۔ دیکھیے کہ اردو زبان میں اگر آپ نے کوئی ایک فریز بولنا ہے اور اس کے درمیان میں کا، کی، کے کا لفظ آنا ہے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پہ حامد کی کتاب، گھر کا دروازہ، گاڑی کی چابی، استاد کا بیٹا، وغیرہ وغیرہ، تو اس میں کا لفظ آ رہا ہے، ٹھیک ہے، کا، کی۔ تو عربی میں ہم یہ کیسے بولیں گے؟ تو یہ ہم نے پڑھا تھا کہ یہ ہوتا ہے مضاف مضاف الیہ، اس کا کمبینیشن بنتا ہے۔ پہلی چیز جو سمجھنے کی ہے وہ آپ یہ دیکھیں کہ سپوز یہ آپ کے سامنے لکھا ہے نا، کتاب محمد، یہ جو پہلا جملہ لکھا ہے، اس میں آپ دیکھیں کہ اردو میں اگر ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں تو اس کا ترجمہ الٹا ہوتا ہے، یعنی محمد پہلے آتا ہے، کتاب بعد میں آتا ہے، محمد کی کتاب۔ لیکن عربی میں یہ الفاظ الٹ ہو جاتے ہیں، یعنی اگر اردو میں ہم نے اردو میں ایک فریز ہے محمد کی کتاب، اس کا ہم نے عربی میں ترجمہ کرنا ہے، تو ہم سب سے پہلے تو یہ کریں گے کہ کتاب اردو میں آخر میں آ رہا ہے، اسے ہم شروع میں لے آئیں گے، اور محمد اردو میں شروع میں آ رہا ہے تو اسے ہم اینڈ پہ لے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوسرا کام جو ہم نے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ پہلے لفظ کے اوپر سے تنوین ختم کر دینی ہے، اور دوسرے لفظ پہ جو پیش ہے اسے زیر میں تبدیل کر دینا ہے۔ تو یہ ایک بہت ہی آسان سا، بہت ہی سمپل سا قاعدہ تھا۔ کتاب و محمد یہ بن جاتا ہے اور اس کا مطلب بن جائے گا محمد کی کتاب، ٹھیک ہے۔ بہت سمپل سا قاعدہ ہے، تو اس کے بارے میں آج ہم مزید کچھ پریکٹس کریں گے۔ اس سے پہلے کچھ مزید چیزیں، کچھ چھوٹی چھوٹی انفارمیشن ٹائپ چیزیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں، تاکہ ہم کچھ نیا بھی پڑھ لیں اور پچھلی چیزوں کو بھی ریوائز کر لیں، ٹھیک ہے جی۔ تو آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ لیکچر نمبر 10 ہے، تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کے لیکچر کو۔ ضمائر، میں نے آپ کو میسج کیا تھا کچھ دن پہلے کہ ضمائر جو ہے نا ان کو یاد کرنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے۔ ہم جو ضمائر پڑھ چکے ہیں وہ اور سارے ہی بلکہ میں نے آپ کو بتا دیے تھے، اس میں ضمائر کی بہت سی قسمیں ہیں، 14 ضمائر ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم انہیں ڈیوائیڈ کرتے ہیں پرسنز کے لحاظ سے، جس میں غائب ہے، مخاطب ہے اور متکلم ہے، یعنی فرسٹ پرسن، سیکنڈ پرسن اور تھرڈ پرسن۔ اور پھر اس میں سے ہر ایک جو پرسن ہے وہ یا تو مذکر ہوتا ہے یا مؤنث ہوتا ہے، تو اس حساب سے ڈیوائیڈ کیا گیا ہے۔ اس کے بعد ان کو یا وہ واحد ہوگا، یا وہ جمع ہوگا، اور یا ان کے درمیان ہوگا مثنیٰ، ٹھیک ہے۔ مثنیٰ کسے کہتے ہیں؟ عربی زبان میں نا سنگولر اور پلورل کے درمیان میں ایک چیز ہوتی ہے، یعنی اگر کوئی ایک ہے تو اسے ہم سنگولر کہیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اگر دو بندے ہیں، دو چیزیں ہیں، تو ان کے لیے ایک الگ سا نام استعمال کیا جاتا ہے۔ انگلش میں آپ اسے ڈیول بول دیں، یا عربی میں اسے مثنیٰ بول دیں، یعنی اگر دو ہیں تو ہم دو کے لیے ایک الگ سی کا استعمال کریں گے، وہ ہوگا مثنیٰ، اور اگر دو سے زیادہ ہیں تو وہ جمع میں آئیں گے۔ تو اس میں مذکر مفرد کے لیے یعنی سنگولر کے لیے ہوا بولتے ہیں، اور اگر دو ہوں گے نا تو ہما بولیں گے، ٹھیک ہے۔ اگر دو بندے ہیں تو اس کے لیے ہما بولیں گے، اور اگر زیادہ ہیں تو جمع ہم بولیں گے۔
اسی طرح اگر وہ مؤنث ہے، یہ تھرڈ پرسن کی بات ہو رہی ہے، تو ہیا بولیں گے، اگر وہ دو ہیں تو ہما، اور اگر وہ دو سے زیادہ ہیں تو ہننا بولیں گے۔ اس میں ہم زیادہ تر پڑھ چکے ہیں، صرف جی تسنیہ بھی کہتے ہیں۔ اس کو ریوائز ہم کر رہے ہیں، یہ سارے ہم پڑھ چکے ہیں۔ مخاطب کے لیے انتا، انتما، انتم، اور مخاطب مؤنث کے لیے انتی، انتما، انتن، اور متکلم کے لیے، متکلم چاہے وہ مذکر ہے یا مؤنث ہے، اپنے لیے وہ انا ہی استعمال کرے گا، جیسے اردو میں ہوتا ہے، جیسے انگلش میں ہوتا ہے۔ اگر انگلش میں اگر کوئی مذکر ہے یا مؤنث ہے، جب وہ اپنے بارے میں کچھ بولے گا تو آئے بولے گا، آئے، اور اگر وہ اردو میں کہیں تو میں۔ اسی طرح جو مثنیٰ اور جمع، یہ متکلم کے لیے ایک ہی ہوتے ہیں، ایک ہی جیسے ہوتے ہیں۔ اور کیا ہوتا ہے؟ نحنو، نحنو کا مطلب ہے ہم۔ آپ نے قرآن میں بہت دفعہ نحنو کا لفظ سنا ہوگا، پڑھا ہوگا قرآن میں، یعنی نحنو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہم۔ نحنو ابناء اللہ، نحنو ابناء اللہ، ابناء کا مطلب ہوتا ہے بیٹے، اللہ، اللہ کے، ابناء اللہ یہ مضاف مضاف الیہ ہے، اور ہم اللہ کے بیٹے ہیں۔ نحنو ابناء اللہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو یہ یہودی کہا کرتے تھے، ٹھیک ہے، یہ ان کی بات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نقل کی ہے۔ تو نحنو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہم۔ تو اس کو یاد کرنے کا ایک اور طریقہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ اس کو جیسے ہاتھ پہ آپ تسبیح پڑھتے ہیں، اس طرح آپ اس کو یاد کر سکتے ہیں۔ پہلی دو جو انگلیاں ہیں اس کو آپ غائب سمجھ لیں، اور دوسری دو مخاطب سمجھ لیں، اور جو تھم ہے آپ کا انگوٹھا ہے اس کو آپ متکلم سمجھ لیں۔ تو آپ اس طرح اس کو یاد کر سکتے ہیں جیسے آپ تسبیح پڑھتے ہیں۔ ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا، یہ تو ہو گیا غائب، ٹھیک ہے۔ اب پھر اگلی دو انگلیوں میں مخاطب ہوگا انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتن، انا، نحنو، ٹھیک ہے۔ تو یہ کتنے ضمائر بنتے ہیں؟ 14، ٹھیک ہے، یہ 14 ضمائر ہیں، اور یہ سارے اسماء ہیں، سارے اسم ہیں۔ اچھا جی، یہ قلم ہے، اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ریڈ پینسل ہے، سرخ پینسل ہے۔ ہمارے ہاں پاکستان میں سرخ پینسل جو ہے نا، وہ ہر بندہ استعمال نہیں کر سکتا، یعنی لیگلی، ٹھیک ہے، بائی رول اسے ہر بندہ ریڈ پینسل استعمال نہیں کر سکتا۔ انسٹیٹیوشنز میں، اداروں میں کچھ خاص لوگ ہیں جو ریڈ پینسل استعمال کرتے ہیں، جیسے اسکول میں اسٹوڈنٹس کو اجازت نہیں ہوتی ریڈ پینسل استعمال کرنے کی، ٹیچر ریڈ پینسل استعمال کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ریڈ پینسل کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ٹیچرز کی پینسل ہے، یہ استاد کی پینسل ہے، ٹھیک ہے۔ قلم مدرس، استاد کی پینسل یا استاد کی بال پوائنٹ، یہ استاد کا پین ہے، ٹھیک ہے۔ قلم مدرس، اب یہ اس میں کسی اسپیسیفک استاد کو نہیں بولا گیا کہ یہ ایک اس خاص استاد کی پینسل ہے، بلکہ یہ استاد کی پینسل ہے جو کہ استاد ہی استعمال کرتا ہے۔ اور اس میں قلم مضاف ہے اور مدرس مضاف الیہ ہے، ٹھیک ہے جی، سمجھ آ رہی ہے بات آپ کو؟ آپ لوگوں کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ احمد، خالد بھائی، جواد بھائی، ظہور بھائی، سارے جواب دیں تاکہ مجھے پتہ چلے۔ صحیح۔ تو اب اس میں دیکھیں، مجھے یہ بتائیں کہ مدرسن یہ معرفہ ہے یا نکرہ ہے؟ مدرسن معرفہ ہے یا نکرہ ہے؟ مدرسن نکرہ ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کے آخر پہ تنوین آئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر
قلم جو مضاف ہے اس کے بارے میں ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ معرفہ ہے یا نکرہ ہے؟ اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے پڑھا تھا کہ مضاف جو ہے وہ بھی معرفہ یا نکرہ ہو سکتا ہے، تو ہمیں مدرسین میں تو تنوین ہے وہ تو ہمیں نظر آ رہا ہے، لیکن قلم اس میں تو ہم نے تنوین ہی ختم کر دیا ہے اور نہ اس کے ساتھ ہم الف لام لگا سکتے ہیں، تو اس کے بارے میں ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ معرفہ ہے یا نکرہ ہے؟ تو اس کا رول یاد رکھیں کہ ہم نے دیکھنا ہے مضاف الیہ کو، ہم نے مضاف الیہ کو دیکھنا ہے، اگر مضاف الیہ نکرہ ہے تو مضاف بھی نکرہ ہوگا، اگر مضاف الیہ معرفہ ہے تو مضاف بھی معرفہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں اس جملے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے کہ یہ جو ریڈ پینسل ہے یہ کسی بھی ٹیچر کے لیے ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک عام ہے، یہ ایک جنرل بات ہے کہ قلم و مدرسن دس از ٹیچرز پین، یہ ٹیچر کی پینسل ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر آپ فرض کریں کہ آپ کی کلاس میں ایک بندہ آیا اور اس نے ایک ٹیچر کے ٹیبل پہ ایک ریڈ پینسل پڑی دیکھی، آپ کے ٹیچر پینسل چھوڑ کے کلاس سے باہر چلے گئے اور اس بندے نے آپ کے ٹیچر کے ٹیبل پہ ریڈ پینسل دیکھی اور وہ پوچھ رہا ہے کہ یہ کس کی پینسل ہے؟ قلم من ھذا، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ آپ یہ نہیں کہیں گے کہ یہ دس از ٹیچرز پین، یہ تو ٹیچر کی قلم ہوتی ہے، آپ اسے یہ کہیں گے کہ یہ ٹیچر کی یعنی ہمارے ٹیچر کی، ہمارے تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں آپ کو پتہ لگے کہ ایک خاص ٹیچر کی بات ہو رہی ہے، دس از دا ٹیچرز پین، یہ ٹیچر کی پینسل ہے، یعنی ہمارے ٹیچر کی پینسل ہے جو قلم چھوڑ کے ابھی ابھی باہر نکلے ہیں، یعنی یہ ایک خاص ٹیچر کی بات ہو رہی ہے، بات سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ تو اس کے لیے ہم معرفہ استعمال کریں گے، قلم المدرسی ایک خاص ٹیچر کی پینسل ہے، ٹھیک ہے جی، یہ ایک خاص ٹیچر کی پینسل ہے، اس لیے اس میں ہم نے مدرسین نہیں لکھا بلکہ المدرسی لکھا ہے، تو یہ بھی مضاف الیہ ہے، اس میں آپ دیکھیں مضاف الیہ معرفہ ہے، اور آپ اگر مضاف الیہ معرفہ ہے تو قلم جو ہے یہ بھی معرفہ ہوگا، کیونکہ یہ اب جو قلم ہے یہ ایک خاص قلم ہے، یہ ایک عام قلم نہیں رہی، یہ وہ قلم نہیں ہے کہ جو کوئی بھی ٹیچر استعمال کر سکتا ہے، بلکہ ایک خاص ٹیچر کی قلم ہے، یا یہ بات آپ کو سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی، یا میں دوبارہ دہرا دوں؟ ظہور بھائی بتائیں جی، جواد بھائی، حمید بھائی، سارے یعنی میں نام کچھ لے رہا ہوں لیکن سب کو ہی کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے جی، آگے چلتے ہیں۔ ایک اور آپ کی معلومات میں اضافہ کرتے ہیں تھوڑا سا، کہ ہم نے ابھی جو ابھی تک اسماء پڑھے ہیں بہت زیادہ، ان اسماء کی دو اقسام ہوتی ہیں، اسماء جو ہے وہ دو طرح کے ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، سمجھا چکا ہوں، بس اس کو میں ابھی ترتیب کے ساتھ بیان کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ آپ دیکھیں گے کہ یہ ساری چیزیں آپ کو پتہ ہیں پہلے سے۔ اسماء دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک اسماء ایسے ہوتے ہیں جنہیں ہم معرب کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور کچھ اسماء ایسے ہوتے ہیں جنہیں ہم مبنی کہتے ہیں۔ ابھی تو آپ کو شاید کنفیوز ہو رہے ہوں کہ یہ کیا معرب اور مبنی ہم نے پڑھا تو نہیں ہے، تو یہ کہاں سے آ گیا؟ تو دیکھتے ہیں، آپ انشاءاللہ آپ کو یہ پتہ ہوگا کہ معرب کیا ہوتا ہے اور مبنی کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ بس نام آپ کو نہیں پتہ تھے، وہ آج آپ کو پتہ چل جائیں گے۔ عربی میں 98% جو اسماء ہیں وہ معرب ہیں، اور صرف 2% اسماء جو ہیں وہ مبنی ہیں۔ تو معرب کیا ہوتا ہے؟ وہ اسماء پہلے مبنی دیکھ لیں، مبنی کیا ہوتا ہے؟ کچھ اسماء ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنی شکل تبدیل نہیں کرتے، مبنی کو کا اگر انگلش میں ترجمہ کریں تو آپ کہہ سکتے ہیں فکسڈ، یہ فکس ہوتے ہیں،
یہ اپنی ان کی شیپ جو ہے نا یہ فکسڈ ہوتی ہے، یہ اپنی شیپ چینج نہیں کرتے چاہے جو مرضی ہو جائے۔ حالانکہ ہمیں پتہ ہے کہ اسماء اپنی حالت اپنی شیپ چینج کرتے ہیں، وہ کبھی مرفوع ہوتے ہیں، کبھی منصوب ہوتے ہیں، کبھی مجرور ہو جاتے ہیں، لیکن یہ 2% اسماء جو ہیں یہ فکسڈ ہوتے ہیں اور یہ اپنی حالت تبدیل نہیں کرتے۔ ان کی مثال کیا ہے؟ اسماء الاشارہ، ٹھیک ہے، ایک مثال اسماء الاشارہ ہے اور دوسری مثال اسم ضمیر ہے۔ جتنے بھی اسماء الاشارہ ہیں وہ سارے مبنی ہیں، اور جتنے بھی اسم ضمیر ہیں وہ سارے مبنی ہیں۔ تو اب آتے ہیں معرب کی طرف۔ معرب ایسے اسماء ہوتے ہیں جو اپنی شکل تبدیل کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے قلم، قلمن، قلمن، یہ معرب ہے۔ لیکن معرب جو ہے نا یہ بھی دو طرح کے ہوتے ہیں، معرب منصرف جیسے قلمن، 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 اسی طرح محمد، محمدن، محمدن وغیرہ وغیرہ بے شمار ہم نے اسماء پڑھے ہیں۔ تو یہ انہیں کہتے ہیں منصرف۔ اگر آپ یہ نام یاد نہ بھی رکھیں نا تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، بالکل آپ نے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ مبنی کو بھی بے شک بھول جائیں، معرب کو بھی بھول جائیں، بس یہ میں صرف انفارمیشن کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں۔ کچھ اسماء ایسے ہوتے ہیں جو اپنی شکل تبدیل تو کرتے ہیں لیکن مکمل طور پہ تبدیل نہیں کرتے، ٹھیک ہے، مکمل طور پہ تبدیل نہیں کرتے۔ اس کی یہ بھی آپ پڑھ چکے ہیں، اس کی مثال ممنوع من الصرف، آپ کو اس کا دوسرا نام رکھ لیں بے شک، ممنوع من الصرف، اور یہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ جو مؤنث اسماء ہیں یا جن کے آخر پہ الف نون آتا ہے یہ سارے اسماء جو ہیں یہ ممنوع من الصرف ہوتے ہیں، دوسرے الفاظ میں غیر منصرف ہوتے ہیں، کہ جب یہ مرفوع ہوتے ہیں تو ہم آمنتو بولیں گے، جب یہ منصوب ہوگا تو ہم آمنتا بولیں گے، اور جب یہ مجرور ہوگا تب بھی آمنتا ہی رہے گا، آمنتی نہیں آئے گا اس کے اینڈ پہ، ٹھیک ہے جی۔ یہ بات بھی آپ کو سمجھ آ گئی ہے احمد خالد بھائی؟ سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا جی، آگے چلتے ہیں۔ پچھلے لیسن میں ہم نے جو کتاب سے کچھ پڑھا ان میں کچھ ایسے الفاظ آئے تھے جو یا تو وقت کو بیان کر رہے تھے، کسی وقت کو، ٹائم کو، یا پھر وہ سپیس کو بیان کر رہے تھے، ٹھیک ہے۔ تو وہ الفاظ جو ٹائم کو بیان کرتے ہیں انہیں ظرف کہتے ہیں، یعنی ایسے اسماء کو ظرف کہتے ہیں، اور جو ٹائم کو بیان کرتے ہیں اسے ظرف الزمان کہتے ہیں، زمانے میں سے نکلا یہ لفظ زمان، اور جو سپیس کو، جگہ کو بیان کرتے ہیں انہیں ظرف مکان کہتے ہیں، ٹھیک ہو گیا؟ شاید اب یہ بھی آپ کو مشکل لگ رہا ہو لیکن میں آپ کو مثالیں دوں گا تو آپ کو بڑی اچھی طرح سمجھ آ جائے گا۔ دیکھیے جی، ایک لفظ ہے قبل۔ قبل کا مطلب ہوتا ہے پہلے، تو یہ پہلے کا جو لفظ ہے یہ ٹائم کو بیان کر رہا ہے یا سپیس کو؟ کیوں جی جواد بھائی بتائیں، قبل پہلے، جیسے قرآن میں آتا ہے قبل صلاۃ الفجر، سوری قبل طلوع الشمس، سورج نکلنے سے پہلے، قبل طلوع الشمس، سورج طلوع ہونے سے پہلے، تو یہ ٹائم ہے یا سپیس ہے؟ کوئی بھی بتا دیں۔ آج تو مجھے لگتا ہے کہ سارے ہی سوئے ہوئے ہیں، یا نیند آئی ہوئی ہے، یا کیا مسئلہ ہے؟ صحیح، یہ تو یہ ٹائم ہے، بالکل ٹھیک۔ بعد، بعد کا مطلب کیا ہے؟ بعد میں۔ ومن بعد صلاۃ العشاء، قرآن میں یہ آتا ہے ومن بعد صلاۃ العشاء، عشاء کی نماز سے، نماز کے بعد، یہ بھی ٹائم کو بیان کر رہا ہے۔ تو یہ دونوں جو ہیں الفاظ یہ ہم انہیں کہیں گے کہ یہ ظرف ہیں، ظرف و زمان ہیں، ٹھیک ہے۔
اچھا کچھ اسما ایسے ہیں جو مکان کو بیان کرتے ہیں، اسپیس کو بیان کرتے ہیں، جیسے خلف پیچھے، امامہ سامنے، تحت نیچے، فوق اوپر، ہونا یہاں، ہونا کا وہاں، یہ ہونا اور ہونا کا یہ پہلے آ چکا ہے، امام یہ لفظ بھی پہلے آ چکا ہے، تو یہ امام اور امام میں فرق ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ امام جو ہوتا ہے وہ اس کا مطلب ہوتا ہے سامنے، اور امام کا مطلب ہوتا ہے امام جو نماز پڑھاتا ہے، ٹھیک ہے، یا جو لیڈ کرتا ہے یا جو قائد ہوتا ہے اسے امام کہتے ہیں، صحیح ہے جی۔ کچھ اسما جو ہیں کچھ ظرف جو ہیں وہ ایک جملے میں مضاف کا رول پلے کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ بات میں دوبارہ دہراتا ہوں، کچھ ظرف جو ہیں جیسے یہ امام ہے یا خلف ہے یا فوق ہے یا تحت ہے، یہ جملے میں مضاف کا رول پلے کرتے ہیں، کہ جب یہ جملے میں استعمال ہوتے ہیں تو ان کے بعد آنے والا لفظ وہ مضاف الیہ بن جاتا ہے، مطلب اس کے نیچے زیر ہو جاتی ہے۔ کیسے؟ ایک مثال دیکھتے ہیں۔ یہ بچی میز کے نیچے ہے، ٹھیک ہے، بچی میز کے نیچے ہے، اس کا نام عائشہ رکھ لیتے ہیں، عائشہ تو تحت المکتبی، عائشہ تو تحت المکتبی، اس میں جو عائشہ ہے یہ ہوگا مبتدا، ٹھیک ہے، اور تحت کیا ہے؟ یہ ظرف ہے، ٹھیک ہے، اور کون سا ظرف ہے؟ ظرف و مکان ہے، اور مکتبی کیا ہے؟ مکتبی مجرور کیوں ہوا ہے؟ کیونکہ اس کے پیچھے ظرف استعمال ہوا ہے، اور میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ کچھ ظرف جو ہے وہ مضاف کا رول پلے کرتے ہیں، یعنی ان کے بعد آنے والا لفظ مضاف الیہ ہو جاتا ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ اور یہ ظرف اور مضاف الیہ یہ دونوں مل کے یہ خبر بنا رہے ہیں۔ سوری میں ماؤس سے لکھ رہا ہوں اس لیے بہت گندی رائٹنگ ہے۔ کیوں جی جواد بھائی سمجھ آئی ہے؟ ٹھیک ہو گیا جی۔ آگے چلتے ہیں۔ یہاں تک ہم نے اچھا ایک اور بہت ہی انٹرسٹنگ چیز آپ کو میں بتانے جا رہا ہوں۔ یا کیا ہے؟ یہ حرف و ندا ہے، کسی کو بلانے کے لیے، کسی کو آواز دینے کے لیے ہم یہ بولتے ہیں۔ یہ ہر زبان میں کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں، انگلش میں او او بولا جاتا ہے، او، اردو میں اے بھی کہہ سکتے ہیں، اے اللہ، ٹھیک ہے، اور ہم اگر پنجابی میں بولیں تو اوئے اوئے بولتے ہیں، کسی کو دور سے آواز دینی ہو تو اوئے بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو عربی میں کیا بولتے ہیں؟ یا، جیسے یا رسول، اے رسول۔ تو اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب ہم نے رسولن کو بلایا، سوری رسول میں نے لفظ استعمال کیا ہے، تھوڑا آکورڈ سا لگ رہا ہے، تھوڑا عجیب سا لگ رہا ہے، اس کی جگہ آپ طالبن کر لیں، طالبن ایک اسٹوڈنٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب ہم کسی طالب علم کو آواز دیں گے، ٹھیک ہے، اسکول میں کالج میں بہت بے شمار طالب علم ہوتے ہیں، اور ضروری نہیں ہوتا کہ ہر ٹیچر ہر طالب علم کو جانتا ہو، تو اگر کسی ٹیچر نے کسی طالب علم کو آواز دینی ہے اور اس کو اسے جانتا نہیں ہے تو وہ بولے گا اے طالب علم، ٹھیک ہے، اسے طالب علم کہہ کے بلائے گا۔ تو ہم اور عربی میں کیسے بلائیں گے؟ یا طالبن نہیں بولیں گے، تنوین ختم کر دیں گے، ہم یا طالبو بولیں گے، یا طالبو، ٹھیک ہے، یا طالبو۔
یا قوم اے قوم، یا رسول اے رسول، یا طبیب اے ڈاکٹر. ٹھیک ہے جی. لیکن اگر ہم ایسے بلانا چاہتے ہیں رسول اللہ، اس کے پیچھے یا لگانا چاہتے ہیں تو کیسے لگائیں گے؟ کوئی مائک آن کر کے بتا سکتے ہیں؟ حمید بھائی آپ بتا سکتے ہیں؟ حمید بھائی. جی یا رسول اللہ. ظہور بھائی آپ بتا سکتے ہیں؟ یا رسول اللہ. جواد بھائی. یا رسول اللہ. شمس بھائی آپ بتائیں. یا رسول اللہ. اچھا، تو اس کو کیسے، اس کے پیچھے یا لگائیں گے تو یہ جو مضاف ہے نا، یہ دیکھیں رسول اللہ یہ مضاف مضاف الیہ ہے، تو یہ جو مضاف ہے اس کے اوپر یہ منصوب ہو جائے گا، اس کے اوپر زبر آ جائے گی. ٹھیک ہے. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کہنا غلط ہوگا. اب یہ یا کی وجہ سے مضاف کے اوپر زبر آ جائے گی اور اسے ہم پڑھیں گے یا رسول اللہ. ٹھیک ہے. ایک اور مثال دیکھیں، رب العالمین. رب العالمین، عالمین کا رب، عالمین کا رب، یہ بھی مضاف مضاف الیہ ہے. اس کے پیچھے اگر ہم یا لگاتے ہیں تو یہ بن جائے گا یا رب العالمین، یا رب العالمین. ٹھیک ہے. یا رب العالمین کہنا غلط ہوگا، یا رب العالمین. اسی طرح اگر ہم ابن المدرسی، ابن المدرسی مدرس کا بیٹا، اگر ہم مدرس کے بیٹے کو بلانا چاہتے ہیں تو ہم کہیں گے یا، اور ابنو کو ابنا کر دیں گے، اور یہ اس میں سے الف جو ہے نا یہ سائلنٹ ہو جائے گا، الف نہیں پڑھا جائے گا. اب تو یہ بنے گا یا ابن المدرسی نہیں پڑھیں گے بلکہ یبن المدرسی، یبن المدرسی، اے مدرس کے بیٹے. ٹھیک ہے جی. بات سمجھ آ گئی؟ فرقان بھائی بتائیں کیا کہنا چاہتے ہیں. جی فرقان بھائی کوئی بات کرنا چاہتے ہیں آپ؟ آپ کو کتاب نظر آ رہی ہے سب کو؟ کتاب نظر آ رہی ہے آپ کو؟ نہیں. جی اچھا جی. تو ابھی نا میں نام لیتا جاؤں گا اور آپ جو ہے یہ ایک ایک جملہ آپ نے اس کا مضاف اور مضاف الیہ بناتے جانا ہے. ٹھیک ہے نہیں. سب سے پہلے احمد خالد بھائی آپ بنائیں اس کا مضاف مضاف الیہ. قلم حامد، حامد کے قلم. ٹھیک ہے جی. حمید بھائی. قلم مضاف، حامد مضاف الیہ. بیت عباس. ترجمہ بھی بتائیں اور مضاف مضاف الیہ بھی بتائیں، جلدی جلدی بتاتے جائیں تاکہ بیت مضاف اور عباس مضاف الیہ، عباس کا گھر. ٹھیک ہے جی. جواد بھائی. غرفۃ علی. ٹھیک ہے. غرفۃ غرفہ کا مطلب ہوتا ہے کمرہ، علی کا کمرہ. علی کا کمرہ. آگے باری ہے جی شمس بھائی. دفتر سعید. دفتر سعید کہ کیا مطلب؟ دفتر ترجمہ اس کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ الٹا کریں گے، یعنی سعید سے شروع کریں گے. سعید کا، سعید کا دفتر. ہاں لیکن عربی میں دفتر جو ہے نا وہ نوٹ بک کو کہتے ہیں، دفتر نوٹ بک کو کہتے ہیں، تو یعنی کاپی کو. تو اس کا مطلب ہوگا سعید کی کاپی.
आगे जी जहूर भाई। मंदिलु यासिरिन, यासर का रुमाल। ठीक है जी फुरकान भाई। फुरकान भाई अगर नहीं है तो अहमद खालिद भाई। قميص عمار، عمار की कमीज। फुरकान भाई आपने अगर कुछ पूछना है तो पूछें, काफी देर से मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप क्या कहना चाहते हैं। आगे बताएं जी जवाद भाई। सरीर खालिदिन, खालिद का बेड, खालिद की चारपाई। ठीक है। अच्छा अब देखें कि ये जो पहले सारे जितने भी थे ना इनमें जो मुजाफ इलैहि था सर ये मुझे कुछ सवाल करना था। जी फुरकान भाई आप वापस आ गए हैं, सवाल करें। सर आवाज आ रही है? जी फुरकान भाई सवाल करें। सर आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है आपकी। अभी हमने मिसालें पढ़ी हैं, इसमें मुजाफ इलैहि जो है ये सारे नकिरा हैं, ठीक है। तो इसमें फिर मुजाफ जो है ना वो भी नकिरा होगा सबके लिए, लेकिन अभी हम जो मिसालें पढ़ेंगे उन सब में मुजाफ इलैहि मारिफा है। जो किसकी बारी थी, पढ़ें। हमीद भाई आप पढ़ें। मिफ्ताहुल बैती घर की चाबी। ठीक है। मिफ्ताह मुजाफ और बैत मुजाफ इलैह। ठीक है तो ये अल बैती है ना, तो ये खास घर की चाबी है, ठीक है। तो मिफ्ताह भी मारिफा होगा। जी जहूर भाई। जी शमस भाई आप ये पढ़ें अभी जो मैंने अंडरलाइन किया। इस्मुन अलवालदु। इस्मुल वलदी, ठीक है। इस्मुल वलदी तो क्या मतलब होगा इसका? वलद कहते हैं लड़के को, और इस्म का मतलब होता है, इस्म होता है नाम, आपका इस्म। इस वलद का मतलब होता है लड़का और इस्म का होता है नाम, तो लड़के का नाम। जी जवाद भाई। किताबुल्लाही, अल्लाह की किताब। अहमद खालिद भाई। बिन्त तबीब, डॉक्टर की बेटी। मिफ्ताह सैयारती। गाड़ी की गाड़ी चाबी। की चाबी। मिफ्ताह सैयारती हमीद भाई मौजूद हैं आप, जी जी। बताएं। मिफ्ताह सय्यारती गाड़ी की चाबी। अच्छा जी जी जवाद भाई अगला जुमला, इसको आपने सही तरह पढ़ना है, उसका मतलब बताना है। बा बाबुल मदरसती, ठीक है। मदरसे का दरवाजा। अरबी में मदरसा जो है ना, मदरसा ये कहते हैं स्कूल को, ठीक है। स्कूल को मदरसा कहते हैं, तो इसका मतलब होगा स्कूल का दरवाजा। जी शमस भाई। हिमार रजुल। मतलब रजुल का मतलब क्या है जी? आदमी। और हिमार गधा, क्या मतलब बनेगा? आदमी का गधा। बिल्कुल ठीक। आगे जहूर भाई आप बताएं जी।
آپ کی ایک اسائنمنٹ ہے، میٹنگ ختم اگر ہو گئی تو میں اسائنمنٹ آپ کو بتا دوں گا واٹس ایپ پہ ہی. یہ جو پیج نمبر 29 ہے نا، آپ نے وائس میسیج میں کوشش کریں کہ اس کو پڑھ کے، ٹھیک ہے، اس کا مطلب مجھے بتاتے جائیں ایک ایک جملے کا، میں سب کا سنوں گا، اور ایک کل آپ نے جلدی سے جلدی مجھے بھیجنا ہے، ٹھیک ہے. اس کا مطلب مجھے بتائیں، اس کو پڑھیں اور اس کا مطلب مجھے